معزز سامعین، گزشتہ درس سورہ یوسف تک ہوا تھا۔ سورہ یوسف کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ رعد ایک فرشتے کا بھی نام ہے، اور رعد بادل کی گرج اور کڑک کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ الرعد میں کہ جو مسئلہ یوسف علیہ السلام نے جیل کی تاریکیوں میں جیل کے دوستوں کے ساتھ بیان کیا، وہ اللہ کی تسبیح اور توحید کا مسئلہ تھا۔ یہ رعد فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور بادل کی گرج اور کڑک کے اندر بھی اللہ کی تسبیح موجود ہے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل دیے، جن میں سے ایک دو میں عرض کرتا ہوں۔ زمین کو پھیلانے والا اللہ ہی ہے، پہاڑ اور نہریں بنانے والا اللہ ہی ہے، ہر قسم کے پھل قسمہ قسم کے ذائقے دینے والا اللہ ہی ہے، رات دن کا نظام چلانے والا اللہ ہی ہے۔ زمین کے مختلف حصے دیکھو، کہیں ریتلی، کہیں پتھریلی اور کہیں سرخ مٹی ہے، رنگ مختلف ہیں، پانی ایک لگتا ہے، لیکن جو پھل نکلتے ہیں ان کے ذائقے جدا جدا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں حیرانگی تو ان کی بات پر ہے جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محافظ فرشتے رکھے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور رعد فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب ساری کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لہو دعوت الحق، سچی پکار حق ہی اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی پکار کوئی کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور پانی کو کہے محترم پانی صاحب میرے منہ میں آ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، جتنا مرضی پکارتا رہے پانی اس کے منہ میں خود نہیں آئے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر جس سے مدد مانگتے ہیں، ساری زندگی مانگتے رہیں، کبھی ان کی مراد پوری نہیں ہوگی، کیونکہ مراد پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہوگی تو پھر بھی اللہ ہی کرے گا۔ ایک عالم نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی، اسی بات سے ملتی جلتی، بڑی زبردست ہے۔ کہتے ایک بد نصیب بیٹا اپنی ماں سے خفا ہو گیا، اور ماں کے ساتھ جھگڑا کر کے کہنے لگا میں تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی نہیں کھاؤں گا، اور خفا ہو کر گھر سے نکل گیا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کو پتہ تھا یہ کہاں جائے گا، تو خالہ کے گھر جاتا تھا۔ ماں نے روٹی پکائی اور اس کے خالہ کے گھر یعنی ماں اپنی بہن کے گھر دے کے آئی، اور اس نے کہا وہ خفا ہو کے چلا آیا کھانا کھائے بغیر، اگر کہیں پھرتا ٹرتا ادھر آ گیا تو روٹی دے دینا، اس نے کھائی بھی نہیں۔ اب وہ سارا دن تو آوارہ گردی کرتا رہا۔ شام کے ٹائم جب خالہ کے گھر پہنچا تو بھوک تو لگی ہوئی تھی، تو خالہ نے روٹی وہی رکھی اس کے سامنے جو اس کی ماں نے دی تھی، اور کھا کر کہتا ہے خالہ تیرے ہاتھ کے ذائقے کا تو عجیب ہی مزہ ہے، ہاں میں تو اسی لیے ماں کی ہاتھ کے چھوڑ ہی دی ہے، آئندہ تیرے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ خالہ نے کہا جسے تم میرے ہاتھ کی سمجھ رہا ہے نا، کہ در حقیقت تیرے ماں کے ہاتھ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جہاں جہاں جاؤ گے نا، فلاں سے کام ہوا، فلاں سے کام ہوا، اس جگہ پہ گئے تو فلاں نے بیٹا دیا، فلاں نے رزق دیا، تم سمجھتے رہو کس نے دیا ہے، حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے دینے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے لہو دعوت الحق، پکار اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی کو پکارو اور کسی کو مت پکارو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں سورہ مبارکہ میں، حق اور باطل کا تقابل اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو ایک پانی ہوتا ہے، ایک جھاگ ہوتی ہے۔ جب سنارا زرگر لوہے کو آگ پر جلاتا ہے تو ایک اس پہ ایک کھوٹ کی جھاگ ہوتی ہے اور ایک اصل سونا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل چیز سونا ہے اور اصل چیز پانی ہے، جھاگ دونوں میں اور کھوٹ دونوں میں بیکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے در پہ آؤ گے تو یہ اصل ہے، یہ سونا ہے، اور باقی جاؤ گے تو وہ کھوٹ اور جھاگ ہے۔ اس لیے جھاگ کو چھوڑو، اصل کی طرف آؤ، اور اصل کیا ہے؟ پکار کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور تقابل بیان کیا، فرمایا عقل والے کون ہیں اور بے وقوف کون ہیں؟ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، جہاں اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا وہاں جوڑتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی زیادتی بھی کرے تو اچھائی سے پیش آتے ہیں۔
ان کے لیے جنت ہے، اور ان کے بیویاں، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار جنت میں ہم ان کے ساتھ اکٹھے کر دیں گے، فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے ہوں گے۔ دوسرا طبقہ بے وقوفوں کا وہ ہے جو اللہ کے وعدے کو توڑتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا عذاب ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے جی۔ سورہ ابراہیم کی شروع میں صداقت قرآن ہے۔ ہم نے عظیم الشان کتاب اس لیے دی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آئیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے اللہ کے ایام یاد دلائے۔ اللہ کے ایام سے مراد وہ قومیں جن پر عذاب آیا، اور اللہ کے ایام سے لوگوں کو ڈرایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں مانو گے اور کہو جی شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، تو ایک دن آنے والا ہے شیطان تم سے کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلے کا دن ہوگا شیطان کیا کہے گا؟ کہے گا ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ تھا، دوسری طرف میرا جھوٹا وعدہ تھا، تم نے میرے جھوٹے وعدے پہ کیوں یقین کیا؟ نہ کرتے نا اللہ کے سچے وعدے پر یقین کرتے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلے ہو، یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ شرک کی مثال دی ہے۔ کلمہ طیبہ ہے کلمہ توحید۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال اس پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے، پھل اس کا 12 مہینے آتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے لوگوں، لا الہ الا اللہ کی جڑ بندہ مومن کے دل میں ہے، اور اس کا رابطہ رب کے عرش کے ساتھ ہے۔ ہر وقت اس کا پھل آتا رہتا ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سچ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ نوافل، یہ جتنی بھی نیکی کے کام ہے، یہ سب کلمہ طیبہ کا پھل ہے جو ہر وقت آتا رہتا ہے جی۔ اس کے بعد کلمہ خبیثہ، کلمہ شرک کی مثال دی ہے۔ اس کی مثال اس درخت اور پودے کی طرح ہے جس کو اکھیڑ کر زمین کے اوپر پھینک دیا ہو، جڑ مڑ کوئی نہیں ہے، کبھی ہوا کے جھونکے ادھر لے جاتے ہیں اور کبھی ادھر لے جاتے ہیں، جو رب کے در سے ہٹتا ہے کبھی اس کے در پہ جائے گا، کبھی اس کے در پہ جا کے خوار ہوتا رہے گا۔ اور لوگوں رب کے در پہ پکے ہو جاؤ، جیسے کہ مثال اللہ نے دی ابراہیم علیہ السلام کی۔ دیکھتے نہیں ہو میرے ابراہیم خلیل کو کیسے اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اولاد ملنے کے بعد رب نے کہا اپنے بچے اور بیوی کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں خشک پہاڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مان کر اپنے ننھے بیٹے اسماعیل اور اس کی امی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ آبادیاں تو آج بنی ہے نا مکہ میں، اس وقت تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، خشک پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہاں چھوڑ کے آئے۔ اور جب ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کرے، تجھے راضی کرے۔ اے اللہ یہاں بندہ کوئی نہیں ہے، فجعل افئدۃ من الناس، توجہ ہے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، جو لوگ دنیا میں بستے ہیں نا ادھر ادھر، اے اللہ ان کے دلوں میں اس خطے کی محبت ڈال دے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی، آج صدیاں بیت گئی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان تڑپتے ہیں کب ہمیں حاضری کا موقع ملے گا۔ اللہ ہمیں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ دور سے آمین کہو گے۔ ہمارے ملک عبدالرزاق صاحب حاضر ہوتے تھے، بیچارے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ وہ اس پہ میرے ساتھ ایک دن کہنے لگے آپ اکثر کہتے ہیں بار بار اللہ حاضری نصیب فرمائے، ٹکٹ نہ پتہ کیتا نا کتنے پہنچ گیا؟ تو میں کہا ملک صاحب ہو، جس سے میں کہتا ہوں نا اس کے لیے ٹکٹ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ تو میرے لیے مسئلہ ہے نا۔ چلو ایک بات یاد آئی، کہ ایک غریب آدمی تھا، گڑ بیچتا تھا، کلو گڑ لیتا اور اس کی چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناتا تھا، 20-20 روپے کے اڈے پہ جہاں پہ سواری ہوتی بیچ دیتا تھا، گزارا چلتا تھا۔ غریب آدمی تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ نمازی پکا تھا، نماز پڑھتا اور دعا کرتا 2 رکعت نفل پڑھ کے، یا اللہ کدے میں غریب نے بھی اپنا کعبہ دکھایا ہوں،
مجھے بھی اپنا کعبہ دکھاتا یا اللہ، تیرے لیے کوئی کمی تو نہیں ہے اگر مجھے بلا لے تو۔ یہ دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعے بنائے، شیراز بھائی تسی محل پہنچنا لو، اچھا، جدے تک تو پہنچ گئے ہو۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی اسباب بنائے اور وہ جناب حرم کی حدود میں پہنچ گیا، کعبے کا طواف کر رہا ہے اور آنسو بھی بہا رہا ہے خوشی میں کہ واہ میرے مالک، تو نے مجھے بلا ہی لیا نا آخر اپنے کعبہ میں۔ تو طواف کر کے جو باہر نکلا نا، اس علاقے کا جو بہت بڑا رئیس آدمی تھا وہ بھی اس سال حج پہ گیا ہوا تھا، اتفاقاً گلی میں مل گیا وہ بھی۔ اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، بھئی یہ کیسے آ گیا، اس کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ ملا شلا اور مل کر کہنے لگا وہ تو گڑ والا نہیں؟ اس نے کہا جی چودھری صاحب میں وہ گڑ والا ہی ہوں۔ وہ تو گڑ بیچتا سے تو کس طرح حج کرنے واسطے آ گیا؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا چودھری صاحب میں گڑ بیچنا نا، رب تو گڑ نہیں بیچنا نا، میں گڑ بیچنا نا، وہ تو گڑ نہیں بیچتا نا۔ جب وہ بلانے پہ آتا ہے تو میرے گڑ شڑ کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمت کے سارے بلا لیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے جی۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ اس دن کی ذلت سے بچائے، موت آسانی والی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے۔ اصحاب الحجر اصحاب قوم سمود ہے، یہ پتھروں کو تراش کر مکان بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی قرآن کی صداقت کو بیان کیا اور یہ آیت نازل فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اسی صورت میں اللہ نے فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس صورت میں قوم لوط کی مثال دی، اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کی مثال دی کہ کیسے برباد ہوئے، اور صورت کے آخر میں اللہ نے اپنا انعام یاد دلایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 وہ بار بار دہرائے جانے والی یعنی سورۃ الفاتحہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، بڑا اللہ کا انعام ہے، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا، سب بولو الحمدللہ۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے جی، دلائل توحید سے مزین سورۃ النحل۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی، کیا معنی جی؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی توحید پہ بے شمار عقلی دلائل دی ہیں جی، توجہ کرے تو میں چند آپ کو سناؤں جی، ہے توجہ جی؟ سنیے جی، اللہ فرماتے لا الہ الا انا فاتقون، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ یا اللہ تیرے علاوہ کیوں الہ کوئی نہیں ہے؟ اب اللہ نے دلائل کی برسات کی ہے، فرمایا اس لیے خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اس لیے خلق الانسان من نطفۃ، نطفے سے انسان کو بنانے والا کون ہے؟ والانعام خلقا، جانوروں کو کس نے بنایا؟ اس سے گرم کپڑے ان کی اون سے بنتے ہیں، کس نے دیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور جب تم ریوڑ لے کر جاتے ہو چرانے کے لیے یا لوٹا کر لاتے ہو شام کے وقت، ان میں خوبصورتی کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے بوجھ کون اٹھانے والا ہے؟ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، گھوڑے کس نے بنائے؟ خچر کس نے بنائے؟ گدھے کس نے بنائے؟ لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پہ سوار ہو، تاکہ تم ان پہ کیا ہو؟ یہاں پہ اکثر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں گھوڑا خچر اور گدھا میں نے اس لیے بنایا تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو، ان کے نیچے گھسنے کی ضرورت ہے؟ بعض لوگ گھوڑے کے نیچے گھس رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے رب کہتا ہے میں نے گھوڑا اس لیے بنایا تو اوپر بیٹھ، تو نیچے کیوں گھستا ہے بے وقوف آدمی؟ اس لیے کہ تاکہ تم اوپر سوار ہو جا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری سواری کے لیے اتنی چیزیں بنائی ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس جملے میں قیامت تک کی سواریوں کا ذکر آ گیا، کیونکہ اس وقت اللہ جہاز کا ذکر کرتے تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی، اللہ نے اشارہ کر دیا، اور آئندہ جو سواریاں آنے والی ہیں آج ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بارشیں برسانے والا اللہ، درخت اگانے والا اللہ، فصلیں اگانے والا اللہ، والزیتون والنخیل والاعناب، زیتون
کھجوریں انگور اگانے والا اللہ، ہر قسم کے پھل اگانے والا اللہ، رات دن کا نظام چلانے والا، سورج چاند ستارے بنانے والا اللہ، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کے رنگ جدا جدا بنانے والا اللہ، اور دریاؤں کو تابع کر کے مچھلی کا تازہ گوشت نکالنے والا اللہ، کشتیوں کو پانی کی پیٹھ پہ تیرانے والا اللہ تعالیٰ، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دینے والا اللہ تعالیٰ، نہریں بنائی، راستے بنائے اور نشانات بنائے۔ اے لوگو افمن یخلق کمن لا یخلق، ان سارے دلائل کے بعد ایک سوال کا جواب دو، جس اللہ نے سب کچھ بنایا اور جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، یہ عبادت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی ہے لا الہ الا اللہ، یہی اللہ سمجھاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، چند چیزیں گنوائی ہیں، ورنہ اللہ کی نعمتیں تو شمار سے باہر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری قدرت تھی، اب میرا علم بھی سنو۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ما یعلم ما تسرون وما تعلنون، خفیہ باتیں کرو دل میں چھپاؤ تب بھی رب جانتا ہے، اونچی آواز میں بولو تب بھی رب جانتا ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو کہ فلاں صاحب ہماری مدد کرے گا، وہ مشکلیں حل کرے گا، رب فرماتا ہے نا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ تو خود میرے بنے ہوئی ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ ارے جن کو اپنے اٹھنے کا علم نہیں، ان کو تیرے حالات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو مت پکارو، الہکم الہ واحد، جب بھی پکار کرو تو صرف ایک اللہ کی پکار کرو۔ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ بولو جی، حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کہتا ہے دو الہ نہ بناؤ، الہ ایک ہی بناؤ۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ نہیں یقین آیا تو اللہ کہتے ہیں اپنے گھر کے اندر بندی ہوئی بکری اور بھینس کو دیکھ، میری توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کی دھار نکالنے والا کون ہے؟ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ دودھ پلانے والا کون ہے؟ اگر غور کر گوبر کا ایک ذرہ دودھ میں شامل ہو جائے یا خون کا ایک قطرہ دودھ کے گلاس میں آ جائے، پینے کے قابل رہتا ہے؟ گوبر مل جائے دودھ پینے کے قابل نہیں، عبادت میں شرک مل جائے قبولیت کے قابل نہیں، دودھ میں خون مل جائے پینے کے قابل نہیں، اور عبادت میں ریاکاری مل جائے عبادت بھی قبولیت کے قابل ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دلیل سنو، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ پیغام بھیجا، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اے شہد کی مکھی پہاڑوں میں اپنے چھتے بنا، درختوں میں بنا، بیلوں میں بوٹیوں میں وہاں بنا، ثم کلی من کل الثمرات، پھر جا کر پھلوں کا رس جوس، فصلوں کی سبل ربک ذللا، پھر رب کی راہوں پہ چلتی چلتی جا۔ بڑا نظام ہے پورا شہد کے مکھیوں کے اندر بھی، ملکہ کے حکم کے تابع ہیں، کام کاج میں لگی ہوئی ہیں، کچھ اکا دکا میری طرح نکھٹو بھی ہوتے ہیں جو صرف کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں وہاں بھی کچھ نکھٹو بھی ہوتے ہیں، لیکن پورا ایک نظام ہے جی۔ فرمایا فصلوں کی سبل ربک ذللا، رب کی راہوں پر چلتی جا، پھر وہ رس چوس کے آتی ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے رنگ بھی مختلف ہیں، ذائقے بھی مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے۔
حالات کے حساب سے آپ دیکھ لیتے ہیں یار اس میں بیری کا شہد ہے کیونکہ رنگ اس کا مختلف ہے، ذائقہ اس کا جدا ہے، یہ فلائی کا شہد ہے، یہ فلاں چیز کا شہد ہے۔ ہمارے NARC میں محبوب صاحب ہیں جن سے ہم شہد لیتے، اس سے انہوں نے شہد بھیجا تو میں نے کہا اس کا تو محبوب صاحب کی اور ذائقہ ہے، بتانے لگے یہ سفیدے کا شہد ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، جہاں جہاں سے وہ رس چوس کے لے کر آتی ہے اس طرح کا ذائقہ رب اس میں ڈال دیتا ہے، اس طرح کا رنگ اللہ ڈال دیتا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ مکھی کے پیٹ سے نکلتے ہوئے قطرے کے اندر شفا رکھنے والا کون ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور کرو تو بڑی نشانی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بیویاں عطا فرمائی، جس نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے، جس نے تمہیں پوتے عطا فرمائے۔ او لوگوں یہ ساری نعمتیں تو اللہ دینے والا ہے، پھر رب کو چھوڑ کر عبادت اوروں کی کیوں کرتے ہو؟ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جانوروں کے چمڑوں سے خیمے عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، پہاڑوں کے اندر غاریں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے، ان کی پکاریں کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو سنو مثال لوگوں، ایک وہ بندہ ہے، اللہ نے مثال دی ہے، ایک وہ بندہ ہے جو غلام ہے، ایک پیسے کا مالک نہیں، ایک دھیلے کا اختیار نہیں رکھتا۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو غلام نہیں، آزاد ہے، مالک ہے پیسوں کا، عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے جج بن کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ غلام جو فقیر ہے اور وہ عدالت کا جج، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جب دو انسان برابر نہیں ہو سکتے، انسان اور رحمان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے آخر میں، سورت کے تقریباً آخر میں، آخری پاؤں میں بڑی جامع آیت ہے جی، قرآن کی جامع آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَىٰ، اب یہ فطرانے کے دن آئے نا، پہلے اپنے برادریوں میں دیکھو، اپنے پڑوسیوں میں دیکھو، اپنے تعلق والوں میں دیکھو، ہمیں دور دور دکھائی دیتے ہیں بندے نے مجھے کہا، ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یار زکوٰۃ دینی کس نو دوں؟ کہتے میں اب اس سے کیسے کہوں کہ میں خود حقدار ہوں، مجھ سے پوچھ رہا ہے، حالانکہ میرے ساتھ روز ہوتا ہے، جانتا بھی ہے کہ میرے حالات نہیں ٹھیک ہے۔ تو اپنے قریب پہلے دیکھو، دور نظر آ جاتے ہیں، قریبی نظر نہیں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبیوں کو اللہ نے دینے کا حکم دیا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فحاشی، گناہ اور بغاوت سے منع کیا ہے، اور اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اپنی نیکیوں کو، اللہ نے فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹتی رہتی تھی، شام کے ٹائم توڑ تاڑ کے گھر چلی جاتی، بیڑا غرق کر، نیکیاں کر کے ضائع نہ کرو۔ بعض دفعہ انسان ایسے بول بول دیتا ہے نا کہ سارا اپنا کیا کرتا برباد کر دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک آدمی شراب پی کے نا لیٹا ہوا تھا، نماز ہوئی، بندے باہر نکلے، ایک نمازی صاحب نے دیکھا، اس کو تپ چڑھی اور اس نے گالیاں دینا اس شرابی کو شروع کر دی۔ پڑھی کیا تھی؟ نماز۔ نماز پڑھتے ہی جناب بد زبانی شروع کر دی۔ تو شیخ سعدی کہتے شرابی نے سر اٹھایا، زکا محترم اتنا نشہ مجھے شراب پی کے نہیں چڑھا جتنا آپ کو نماز کے بعد چڑھا ہوا ہے، یہ کام ہمارا ہے، گالیاں دینا ہمارا کام تھا، آپ کا کام تو تھا سمجھانا، نصیحت کرنا۔ یہ چنگی نصیحت کر رہے ہو کہ مجھ سے زیادہ گالیاں بکے جا رہے ہو؟ اگر شراب پینا جرم ہے تو گالی دینا بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو جرم ہے۔ تو ہمیں گالی مت دو۔ سردار جی کے گھر آئے نا چور، اور ان کی آنکھ کھل گئی، پیچھے لگے تو چور بھاگ گیا، یہ بھی پیچھے بھاگتے گئے، بھاگتے بھاگتے چور پیچھے رہ گئے اور محترم آگے نکل گیا، اس 2 کلومیٹر آگے دوڑتے گئے، وہ چور تو کہیں چھپ چھپ گیا، 2 کلومیٹر آگے دوڑے، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، کہنے لگا پتر ایک ساڑھے گل چوریاں کرنیاں تو دوسرا ساڑھے نہ ریسا لانیاں، پھر یہ دھیان کرنا، برائی سے روکنا ہے لیکن ریس نہیں لگانی، کہیں وہ چور پیچھے نہ رہ جائے اور میں آگے نہ نکل جاؤں۔ اس نے جتنا جرم کیا ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، روکنے والے صاحب اتنے جناب گناہ کریں گے تو اس سے بہت آگے نہ نکل جائے، یہ دھیان کرنا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت کے 3 درجے سورت کے آخر میں بیان کیے۔
حکمت کے ساتھ بات سمجھائیں، دلائل کے ساتھ بات سمجھائیں، اور اگر کوئی سر پھرا آئے اس کے ساتھ بحث بھی کریں لیکن دلائل کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔